نعم المولا ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء بدلها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها وصنع بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مفتاح الكرامة وإمام الرحمة مولانا ومولى الأئمة والأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين شجرة هم الذين شجرة النبوة ومختلف الملائكة ومحط الرسالة ومادن الرحمة ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين آمين يا إله العالمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المتين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صلوات محمد آپ رات تھوڑے دفعہ آگے ہو گئے تاکہ بعض بار ہو جائے جب بہت رہے عزیزان گرامی قدر چونکہ ایک نوجوان کے مثال ثواب کے سلسلے مجلس ہے نوجوان کی موت اور وہ بھی حادثہ لیکن عزیزوں قرآن اور اہل بیت سب کے لیے باعث تسلی و سکون تو اسی مناسبت سے میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات پڑھی اس کے ذیل میں مختصر عظمت قرآن کریم ایک زمانہ تھا کہ نہج البلاغہ قرآن کی نظر میں احمد آباد میں 30 مجلس پڑھی تھی لیکن اس میں صرف چل رہا ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں قرآن پہ پڑھ رہا ہوں اچھالنے والا آدمی نہیں ہوں اور نہ میرے پاس پھینکنے کے لیے کچھ ہے اب منبر سے ضروری ہے کہ اہل بیت نے جو کہا ہے وہ پہنچایا جائے بجائے ادھر ادھر کی باتوں تو ارشاد ہو رہا ہے الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں جب سے نازل ہوئے آج تک کوئی ان کے معنی نہ بتا سکتا سوائے ائمہ پیغمبر معصوم کے علاوہ ان کے معنی تفسیر کوئی نہیں جانتا نہ یہ تقریباً جس سوروں میں ہے الف لام میم را کاف ہا یا صاد وغیرہ وغیرہ نہیں کہتے ہیں حروف مقطعات اور
کوئی ملا کر پڑھ بھی نہیں سکتا. الف لام ہے، الگ کوئی نہیں پڑھ سکتا. الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ، میم کو الگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جسے با فصل بنائے اسے کوئی با وصل نہیں کر سکتا، اور جسے با وصل بنائے اسے کوئی با فصل نہیں کر سکتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب پھر اس میں کوئی شک نہیں. ہاں صاحب جب الف لام میم کے معنی نہیں جانتے ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام غور سے سنیں اور گھر لے کر جائیں. من استمع حرفا من کتاب اللہ كتب الله له حسنة ومحى عنه السيئة ورفع له درجة. فرمایا اگر کوئی قرآن کا ایک حرف کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے. ایک حرف اگر سنا، اگر آپ نے توجہ کے ساتھ الف لام میم سنا تو 3 نیکیاں لکھی گئی. وَمَحَا عَنْهُ السَّيِّئَةَ، اور ایک حرف سننے سے ایک گناہ مٹایا گیا. کاٹا نہیں گیا، مٹایا گیا. کاٹنا اور ہوتا ہے، مٹانا اور ہوتا ہے. کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے مگر اس پر نشان لگا ہوا ہے، کاٹ دیا گیا. خدا نہیں چاہتا کہ قیامت میں بندہ گناہ دیکھ کے شرمسار ہو. وہ کاٹتا نہیں، مٹاتا. مہا انہو سیئہ، اس کے نامہ اعمال میں سے ایک گناہ مٹاتا. وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا گیا. اب درجہ کتنا بلند ہوا یہ خدا جانے کہ کتنا بلند ہوا. آپ دیکھیں جب قرآن کا ایک حرف سننے سے توجہ کے ساتھ ایک گناہ مٹا دیا جائے تو جس پر قرآن نازل ہوا وہ کتنا بے گناہ. اور جس سیدہ نے قرآن اس طرح پڑھایا کہ 35 سال تک فضان قرآن سے قرار کیا، وہ سیدہ کتنی بے گناہ ہوگی. اور جس نے کٹے ہوئے سر سے سنایا وہ حسین کتنے بے گناہ ہوگی. تو ایک حرف اگر سنا سرور صاحب، ایک گناہ مٹا، ایک نیکی لکھی گئی، ایک درجہ بلند ہوا. اور فرمایا وَمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے. کس طرح پڑھے؟ دیکھ کر، بغیر من غیر صوت، بغیر آواز، یعنی زیر لب پڑھ رہا ہے قرآن. اگر آپ کو بازار میں دکان پہ بیٹھے ہوئے شرم آ رہی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، آپ زیر لب پڑھ سکتے ہیں. جو شخص قرآن کا ایک حرف دیکھ کر زیر لب پڑھے اس کے لیے بھی کتب اللہ حسنہ، اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ مٹایا گیا، ایک درجہ بلند ہوا. اور فرمایا جو شخص، اب اس عبارت نہیں پڑھوں گا زیادہ لیا جائے آپ کا. فرمایا جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا سیکھتا ہے، ایک حرف، معصوم نے فرمایا لا اقول آیت، میں یہ نہیں کہہ رہا فرمایا کہ ایک آیت کا پڑھنا، بل اقول بكل حرف با تا اور سوا. فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھنا سیکھے ظاہر میں، با، تا، جیم، ہاں، جو ایک حرف سیکھے گا
کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ ایک حرف اگر پڑھنا سیکھ لیا تو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی گئی، اور فرمایا 10 گناہ مٹائے جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اب جس نے پوری سورہ ارحم کو پڑھنا سیکھ لیا، کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، کتنے گناہ مٹائے جائیں گے، کتنے درجات بلند ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ سنا، ایسا نہیں ہے کہ قرآن جب دیکھ کر پڑھا جائے تبھی آپ پر واجب ہے کہ توجہ سنیں، نہیں، اگر گھر میں ٹی وی پر بھی قرآن کی تلاوت آ رہی ہے تو آپ کو چپ ہو کر توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ کلام خدا پڑھ رہا، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، اس گھر پہ نور کی بارش ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنا جائے قرآن شریف۔ فرمایا اگر کوئی شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، جو آدمی کھڑے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں لکھی جائیں، ہر حرف کے بدلے۔ الحمد پڑھی، سورہ قل ہو اللہ پڑھی، سورہ انا انزلنا پڑھی، انا اعطینا پڑھی، نماز میں بیٹھ کر 50 نیکیاں ہر حرف کے بدلے۔ اب حساب کر رہے کتنے حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں۔ خدا رحمت کو اور کس طرح دے، اللہ کو کہہ رہا ہے کیمپ لگا دیا رحمت کا میں نے، بشکل قرآن کے قرآن پڑھتے رہو، رحمت لیتے رہو۔ جو بیٹھ کر پڑھے گا 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے، 50 نیکیاں ہر حرف کے بدلے، اور 50 گناہ مٹائے جائیں گے ہر حرف کے بدلے۔ سمجھے آپ نہیں؟ یہ بیٹھ کر جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے قرآن شریف، سمجھے آپ نہیں؟ یہ گناہوں کو دھویا جا رہا ہے، گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، نمازی کے نامہ اعمال کو صاف پاک بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا 50 نیکیاں لکھی جائیں گی، 50 گناہ مٹائے جائیں گے، 50 درجے بلند ہوں گے ہر حرف کے بدلے، نہ کہ سورے کے بدلے، ہر حرف کے بدلے جو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور فرمایا اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے 100 نیکی، اور ہر حرف کے بدلے 100 گناہ مٹائے گئے، ہر حرف کے بدلے 100 درجے بلند کیے گئے۔ ہے کوئی جو اپنے درجے بلند کرائے؟ ہے کوئی جو اپنے گناہ مٹوائے؟ ہے کوئی جو اپنے نامہ اعمال کو حسنات سے بھرے؟ قرآن کریم ایسی کتاب ہے۔ تو فرمایا اگر حدیث میں کہ اگر قرآن رات کو ختم کرے تو رات والے فرشتے صبح تک اس پر درود بھیجتے، صبح تک اس پر درود بھیجتے ہیں، اور اگر کوئی دن میں ختم کرے تو کرامن کاتبین یعنی کاتبین اعمال شام تک اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اگر کسی نے قرآن ختم کر لیا تو اسے اختیار کیا جاتا ہے کہ بندے ایک دعا مانگ لے قبول ہوگی، ایک دعا مباح قبول ہوگی۔ تو کیا ہے، قرآن اگر پڑھے اتنا ثواب ہے۔ میں کہتا ہوں جب ایک سورے کے حرفوں کا اتنا ثواب ہے تو جو حبیب نے مذاہب ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے انہیں کتنا ثواب، نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں۔ امام اعظم خان نے حضرت حبیب کے جب لاشے پر آئے ہیں تو کھڑے ہوئے
فرمایا حبیب رحمک اللہ، حبیب اللہ کو طرف سے رحمت نہ دے، تم ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرو۔ اگر میں اور آپ کہیں کہ خدا قرآن پڑھتا ہے، یہ ہے بات ہے، اور ایک امام وقت حضرت حبیب کے لیے امام وقت فرمایا، حبیب خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم ہر رات ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، تو کتنا ثواب نامہ اعمال حضرت حبیب میں لکھا گیا۔ فرمایا یہ حدیث میں کہ قرآن پڑھانے والے کے لیے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، یہاں کیا ہے؟ اگر سسر شوہر بڑے پیسے والے ہیں، پوسٹ والے ہیں، میں نہیں جانتا، جاب والے ہیں، بڑے یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں، اگر دیندار خاتون آ گئی شادی ہو کر اور اس نے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، نہیں، ناک کٹ جائے، ہمارے پاس کمی نہیں ہے کوئی، بہت اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ارے تیرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ بھی تو اللہ کا کلام پڑھا رہی ہے، کیا ثواب ہے قرآن پڑھانے والے کے لیے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے معلم القرآن و متعلم القرآن یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر، ارشاد فرمایا قرآن پڑھانے والے کے لیے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے دنیا کی ہر شے دعا کرتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، حتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں دریا میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، پروردگارا بخش دے قرآن پڑھنے والے، پروردگارا بخش دے قرآن پڑھنے والے، کہتے نہیں ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے ہمارے لیے، مولوی صاحب کی دعا قبول ہو یا نہ ہو جو گھر میں مسئلہ ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن سکھایا جائے، پڑھایا جائے تو مولوی صاحب ہی نہیں، دنیا کی ہر شے دعا کرے گی خالی قرآن کے، قرآن پڑھانے والے کے، اور قرآن پڑھنے والے کے لیے دنیا کی ہر شے دعا کرے گی۔ قرآن کریم کتاب نور ہے، قرآن کریم اہل بیت کی آنکھوں کا نور ہے، قرآن کریم اہل بیت کے دل کا سرور ہے۔ بیوی فرماتی ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے بس 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیشہ اپنے بابا کی زیارت کرتی رہے، ایک یہ خدا مال دیتا رہے میں خیرات کرتی رہوں، ایک یہ کہ ہمیشہ قرآن پڑھتی رہوں۔ تو قرآن اہل بیت کے دل کی ٹھنڈک ہے، قرآن کے ذریعے ہی آپ اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ اہل بیت تک پہنچنے کا نہیں، سمجھے؟ اپنی جھوٹے نقطوں سے آپ اور میں اہل بیت تک پہنچنے والے نہیں۔ قرآن اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے جانیں گے کہ آیہ تطہیر سے مراد کون ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے آیہ مبالغہ کے صادقین کو کیسے جانیں گے کون ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو کٹے ہوئے سر سے قرآن سنانے والے کو کیسے جانیں گے کون ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو غدیر کے پودا کو کیسے جانیں گے کون ہے؟ تو ضروری ہے قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھایا جائے، قرآن ایسی کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، قرآن کبھی کوہنا نہیں ہوگا، قرآن کے چراغ کبھی بجھائے نہیں جائیں گے، قرآن کی دلیل کو کبھی کوئی کاٹ نہ پائے گا، قرآن ایسا بیان ہے کہ جسے کوئی چھپلا نہیں پائے گا، قرآن ایک ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی کو دنیا والے پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ تو ظاہری ترجمہ ہے، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ظاہری تفسیر ہے، کوئی آج تک یہ نہ کہہ سکا کہ ظاہری تفسیر میں نے کامل کر دی۔
جب ظاہری تفسیر بھی 1400 سال سے زیادہ عرصے سے کامل نہ ہو سکے تو قرآن کے باطن در باطن ہے. معصومہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے ہر لفظ کے نہیں، ہر حرف کے 70,000 معنی ہے. بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے 70,000 معنی ہیں. اور فرمایا الحمدللہ کہ فاطمہ تمام معانی کی عالمہ ہے. یعنی الحمد کے اللہ مین، الف کے 70,000، لام کے 70,000، مین کے 70,000. سمجھا آپ نہیں؟ دنیا والے نہیں سمجھتے، جو مخاطبین قرآن ہیں، جن کے گھر میں نازل ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کتنے معنی ہے. سمجھا آپ نہیں؟ تو قرآن کریم ایک ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی کو کوئی پا نہیں سکتا. فرمایا علیہ وسلم نے عیون لا ينزلها الماتحون، قرآن کریم میں علم کے وہ چشمے ہیں کہ پانی کھینچنے والے قیامت تک انہیں ختم نہ کر سکیں، قیامت تک ختم نہ کر سکیں گے قرآن کے علوم کے چشموں کو. صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ چشمہ ہے نہیں علم قرآن کو ختم نہ کرنا پورا پا سکے؟ نہیں ختم کر سکیں گے. حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنا کی جگہ سے چشمہ جاری ہوا، ختم ہوا آج تک. دنیا لاتی ہے، نکالتی ہے. جب اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے جاری ہونے والا چشمہ زمین پر جو بہ رہا ہے اسے دنیا ختم کرنے پہ قادر نہ ہو تو قرآن کے دریا تو خدا نے آسمان سے عرش نازل کیے ہیں، تو قرآن دریا ختم ہونے والا نہیں ہے. قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جس کے قریب ظلمت نہیں آتی. قرآن دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. قرآن کریم کتاب رحمت ہے، قرآن کریم کتاب موعظہ ہے. قرآن کریم ہی تو وہ کتاب ہے کہ جس نے سنگ دلوں کے قلوب کو نرم کر دیا. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے وہ بیٹیوں کو میراث دیا. کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا. ہر درد کی دوا قرآن میں ہے، ہر مرض کی شفا قرآن میں ہے. روح کی جلا قرآن میں ہے، قناعت قرآن میں ہے، توکل قرآن میں ہے، سخاوت قرآن میں ہے، شہادت قرآن میں ہے. جتنے بھی افعال حسنہ ہیں ان سب کا تذکرہ قرآن میں ہے. اگر آپ کو نہیں ملے گا میرے اہل بیت میں جائیں سب مل جائے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کریم ایک ایسی سپر ہے کہ جسے شیطان بھید نہیں سکتا. قرآن کریم ایسی پناہ گاہ ہے کہ جہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. قرآن کریم ایسا مددگار ہے کہ اپنے ناصروں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. قرآن کریم ایسا حق ہے جسے کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں عدل کے باغات ہیں، قرآن کریم میں اسلام ہے، قرآن کریم میں ایمان حقیقی ہے، قرآن کریم میں ایمان بھی ہے، کل ایمان بھی ہے. قرآن کریم میں علم بھی ہے اور قرآن کریم کے عالموں کا تذکرہ بھی ہے. قرآن کریم میں ذکر بھی ہے، اہل ذکر کا تذکرہ بھی ہے. قرآن کریم میں طاہرین بھی کا تذکرہ بھی ہے اور طہور کا تذکرہ بھی ہے. قرآن کریم میں شہادت کا ذکر بھی ہے، شہید کا ذکر بھی ہے. قرآن کتاب نصیحت ہے، ایسی کتاب نصیحت جو بغیر کچھ لیے نصیحت کرتی. مولوی صاحب انتظار میں رہتے ہیں بابا ملے نصیحت کرتے ہیں، لیکن قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. کوئی بندہ نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ نصیحت سن لو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، نصیحت سنو گے پھر اور بتا. تو قرآن کریم آخرت کو آباد کر
قرآن کریم قبر کو آباد کرنے والی کتاب ہے. قرآن کریم برباد روحوں کو آباد کرنے والی. قرآن کریم بے قرار نفوس کو چین دینے والی. ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں. محرم آ رہا ہے, یہ وہی اشرا ہے کہ جس میں قرآن نے مخالف قرآن پر فتح پائی تھی. اور سمجھا آپ نے, ایسے خطبہ کا انتظام کریں کہ جو لوگوں کو بتلائیں کہ قرآن میں کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے. یہ تبلیغ کے دن ہیں, یہ اچھلنے کے دن نہیں. یہ پہنچایا جائے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں, اہل بیت نے کس لیے قربانی کی, اہل بیت نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, سلوات پڑھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انس سے, یا بنیا لا تغفل عن قراءة القرآن اذا اصبحت وامسيت فإن قراءة القرآن يحيي القلب الميت وينهى عن الفحشاء. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے انس, قرآن کے پڑھنے سے غافل نہ ہو, قرآن کے پڑھنے سے لاپرواہ نہ ہونا. اذا اصبحت و امسیت, جب صبح کرے تب بھی قرآن پڑھ. دن کا شروع قرآن سے کر, جب شام کرے تو قرآن پڑھ. دن کا شروع بھی قرآن سے کر, دن کا اختتام بھی قرآن پہ کر. اے انس, قرآن کا پڑھنا جو ہے ایسا ہے کیسا, یحیی القلب المیت, قرآن کے پڑھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے پڑھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. ہے کوئی مردہ دل کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں, مگر قرآن کے مردہ دل کیا مطلب, مردہ دل کا مطلب یہ ہے کہ دل یعنی روح خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی. جب روح میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو گویا روح مردہ ہو جاتی ہے. اگر اس روح کو زندہ کرنا ہے تو صبح بھی قرآن پڑھ, شام بھی قرآن پڑھ. جب صبح شام دن کا شروع و ختم, رات کا شروع و ختم قرآن سے کرے گا تو تیرا مردہ دل زندہ ہو جائے گا, تیری روح خیر کو قبول کرنے لگے گی. سمجھا آپ نہیں؟ فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اے انس, قرآن پڑھنے سے آدمی بے حیائی سے رک جاتا ہے, بے حیائی سے رک جاتا ہے. والمنکر, اور ناپسندیدہ برے کاموں سے رک جاتا ہے. قرآن پڑھنے سے, جب قرآن پڑھنے سے بے حیائی سے رک جائے اور برے کاموں سے رک جائے تو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ ان کاموں سے کتنے دور رہے ہوں, کون اندازہ لگا سکتا. تو فرمایا تو قرآن کریم کی برکتیں ہیں. ہم لوگ تو میں تو اپنی بات کہتا ہوں کچھ نہ کر پائے, لیکن نوجوانوں کے لیے وقت ہے, نوجوانوں کے لیے وقت ہے. فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. عجیب و غریب حدیث. فرمایا جو نوجوان مومن قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے گا. قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے گا. کیوں فرمایا کہ نوجوان مومن, نوجوان کا دل جو ہے, روح جو ہے وہ مثل خالی زمین کے ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کو تذکیہ فرمائی, اس میں فرمایا بیٹا حسن, نوجوان کا دل جو ہے مثل خالی زمین کی ہوتی ہے.
تو نوجوان کا دل مثل خالی زمین کے ہوتا ہے. زمین میں کاشتکار جو بوئے گا وہی ہوگا. چونکہ نوجوان کی روح خالی ہے, اب اس میں اگر قرآن بویا جائے تو درخت جو اگے گا وہ قرآنی ہوگا. اور جب درخت قرآنی ہوگا, اب جو آنے والی نسل ہوگی وہ اسی درخت کے سائے پر پہنچے گی, وہ بھی قرآنی ہوگی. نہیں کہتے ہیں کہ قرآن شریف ہے بہت, ہاں کیوں نہ ہو, اس کے بعد بھی بہت شریف تھا, اس کے خون کا اثر ہے. تو ماں باپ کے خون کا اثر بچے میں آتا ہے. جب ماں باپ کے خون کا اثر بچے میں آتا ہے تو جب قرآن مل جائے گا خون اور گوشت میں, کیا قرآن کا اثر نہیں آئے گا؟ آئے گا. کیا قرآن کا اثر نہیں آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس خاتون کے میں قرآن کتنا گوشت اور خون میں ملا. فضا جب بھی بات کرتی تھی قرآن سے اس نے جتنے بھی آپ کے خون اور گوشت مجھے کہنے دیں, معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہے. کٹے ہوئے سب کیا ہے؟ جو شخص نوجوان, ایسا نہیں کہ پورے پڑھنا چھوڑ دیں, جو نوجوان قرآن مومن یعنی یا علی حب کا ایمان و بغض, علی تیری ہی محبت کا نام ایمان ہے اور تیری ہی عداوت کا نام کفر اور نفاق. یعنی اگر محب علی جوان قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں مل جائے. جب پڑھنے والے کے خون گوشت میں مل جائے تو اس علی کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی مال قرآن اور قرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. ان اہل بیت کا کیا عالم ہوگا, قرآن کتنا ملا ہوگا. انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میں تمہارے 30 صحابی سے ہیں اور 3 صحابیہ سے ہیں. میر حامد حسین اللہ مقام نے ابو اللہ بن شریف 2 جلدیں لکھی ہیں سکرین پہ, تقریباً 1200. فرمایا میں تمہارے درمیان تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں. کیسی؟ شکل ہے. کیا کرنا ہوگا جی؟ نہیں بھائی, ابن حجر مکی نے لکھا ہے سوائی کے مورخہ میں کہ شکل کہتے ہیں ہر بے عیب چیز کو. تو میں تمہارے درمیان میں 2 شکل چھوڑے جا رہا ہوں, یعنی 2 بے عیب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے بے عیب اور ایک میرے اہل بیت ہیں بے عیب. میں تمہارے درمیان 2 بے عیب چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے, دوسرے میری عطرت, میرے اہل بیت ہیں. مان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے, چپکے رہو گے, اقتدا کرتے رہو گے, تاثی کرتے رہو گے, ان کی بات مانتے رہو گے, لن تضلوا. میں ضمانت دیتا ہوں دل برائے قابل نہیں کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو. تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. سکنا نہیں پڑنی ہے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا, بے شک یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے جہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں. یعنی قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں حوض کوثر کا. جب قرآن پڑھنے سے خون میں مل جائے تو حوض کوثر تک جن کے قرآن ساتھ ہے نہیں, ان کے خون میں کتنا ملا ہوا ہوگا مجھے کہنے دیں کہ گویا وہ بے عین ہی قرآن ہے. بس فرق یہ ہے وہ بولتے ہوئے قرآن ہے, یہ چپ قرآن ہے. قرآن کے 2 کلام خدا کے 2